السلام علیکم۔ اس وقت پورا زور ہے اور بہت سارے معروف اور دانشور ولاگرز نے اس کے اوپر بھی ولاگز کیے ہیں اور میں نے کہا کہ ہم بھی اپنا حصہ ڈال دیں۔ پچھلے ولاگ کے اندر تو ہم نے آپ سے عرض کیا تھا کہ پی ٹی آئی جو ہے اس کی ناکامی کی وجوہات کیا ہیں، کیونکہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ سارا کچھ اپنی ذات کے گرد گھمانا چاہ رہے تھے اور ان کو ایک ہی طریقہ انتظام یعنی کہ مینجمنٹ اسٹریٹجی آتی تھی، اور وہ وہی تھی جو انہیں پاکستان کرکٹ ٹیم میں آزما رکھی تھی، یعنی تقسیم کرو اور اتنے زیادہ گروپ پیدا کر دو اور ہر گروپ کے ساتھ ڈائریکٹ ہو جاؤ۔ مطلب جب وہ کرکٹ ٹیم کو ہیڈ کیا کرتے تھے تو اس وقت انہوں نے 4-5 گروپ بنا دیے ہوئے تھے، تو سازشیں کر کے نا، سازشی وہ بڑی جلدی پچتی ہے، اصلی سازشی ہیں ٹھیک ہے، بزرگ بھی ان کے یہی کام کرتے تھے، ٹھیک ہو گیا۔ ایک بار یہ الاٹ کروا لیا زمان پارک دے وچ گھر الاٹ کروا لینے، پھر وہ کلیم لے کے اسلام آباد پنڈی پہنچے ہوئے ہیں اور لوگ کہتے ہیں کہ وہ ایک تو پڑھے گئے نا، 313 کنال جو تھی وہ تو پکڑی گئی نا، لیکن کوئی 8-9 جگہوں پہ اور سیالکوٹ میں بھی بہت سارا رقبہ انہوں نے الاٹ کروایا ہے اپنے یہ ورکیوں نے اور یہ سارے ننیال نے مل کے، لیکن وہ پھر کس دن اس پہ بات کریں گے۔ لیکن عمران خان صاحب کے پاس اپنی ناکامی کا کیا جواز ہے؟ ایک تو وہ آفیشیل جواز ہے نا جو وہ لگاتے ہیں کہ گزشتہ حکومتیں کچھ چھوڑ کے ہی نہیں گئی تھی، جس پہ گزشتہ حکومت چیخ پڑتی ہے کہ جناب اینے ریزرو سن اینے جی ڈی پی سی سارا کچھ چھاٹ کے گئے۔ دوسرا جو ان کا جو طریقہ کار ہے، جو کہ مطلب کہ بنیادی طور پہ وہ کہتے ہیں جی جناب والا حضرت قبلہ ٹھیک ہے، نمبر 1 صاحب، نمبر 1 کے نمبر 1 سربراہ صاحب، نمبر 1 کے نمبر 1 صاحب ادھر بیٹھو نا، سارے گال کرو ذرا، ٹھیک ہے یہ۔ اور اگر آپ نے ملاحظہ فرمایا ہو تو وہ علی نواز اوان جو ہے وہ جس نے گالی دی تھی اسمبلی کے اندر، ہاں گندی گالیاں دی تھیں، وہ تو خیر پی ٹی آئی ہر جگہ پہ گندی گالیاں بکتی ہے، یا پی ٹی آئی کے لانے والے ہر جگہ پہ گندی گالیاں بکتے ہیں، اس کو چھوڑے۔ لیکن وہ جو علی نواز اوان نے پچھلے دنوں وہ جنرل صاحب جو ہے نا، ہاں میں ہمیشہ ولاگ میں ان کا نام بھول جاتا ہوں، اعجاز اوان کا نام یاد رہ جاتا ہے، ان کا میں بھول جاتا ہوں۔ یہ دونوں جنرل صاحب رکھے ہوئے ہیں 5ویں پشت کی دوگلی بلاگی جنگ والوں نے بےزتی کروانے کے لیے، جتنے بےزتی کروانی ہوتی ہے اتنے انہوں نے بھیج دیتے ہیں۔ وہ جو جنرل صاحب ہیں نا جی، ان کو میرا مطلب ہے کہ انہوں نے کہا، انہوں نے وہ سنائی جو کہ ہم بھی سنانے کا نہیں سوچ سکتے، کہ یہ جو تمہارے اباء و اجداد ہیں، جو تمہارے بڑے جرنیل ہیں، انہوں نے یہ تباہی پھیر دی، یہ تباہی پھیر دی، یہ تباہی پھیر دی، نشر بھی ہو میں گیا کیوں گے وہ۔ پھر جب اندر کے خانے ہم نے ذرا جا کے ٹولا ہے کچھ پوٹینس کو اور کچھ پی ٹی آئی والوں کو، تو پتا چلا کہ وہاں پہ تو دہقان وہ دہک رہا ہے، الاؤ دہک رہا ہے کہ ہم بھی ان کو سنائیں گے انہوں نے کیا کیا۔ وہ کہتے ہیں اس وقت سب سے بڑا ایشو کون سا، اس وقت حکومت جو ہے کون سا ایسا ایشو ہے سر آپ بتائیے کہ جس کے اوپر اگر حکومت کامیاب ہو جاتی تو آپ سمجھتے کہ حکومت کامیاب ہے، ٹھیک ہے۔ میں نے کہا اکنامک کا ایشو، آپ اکانومی کے اوپر فلاپ ہوئے۔ انہوں نے کہا جی آؤ سن لو پھر گل۔ پی ٹی آئی کے اقتدار میں آنے سے پہلے آپ نے کہا تھا کہ آپ کا بھتیجا جو ہے اسد عمر وہ اکانومی سنبھالے گا اور اس کو ہم 1 کروڑ روپے کی نوکری چھڑوا کے تمہارے حوالے کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے اس کو فائنانس منسٹر بنایا، رائٹ۔ آپ نے کہا آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات کا مرحلہ آیا، وہ باغی ہو گیا، آپ نے کہا اسے ہٹاؤ، ہم تمہیں ایک تو اور تحفہ دیتے ہیں۔ حفیظ شیخ آپ کا بال کا تھا، آپ نے اس کو پیش کیا تھا زرداری صاحب کو، اور زرداری صاحب یہ بات ریکارڈ پہ کہہ چکے ہیں کہ ہمیں 3 نام دیے گئے تھے، تو ہم نے کہا یار چلو یہ اپنا سندھی مانو ہے، یہ مارے گا تو چھاؤں میں تو پھینکے گا نا، ٹھیک ہے۔ تو وہ سندھی مانو کے طور پہ لٹ گئے زرداری صاحب، اور ہم جو تھے وہ ادھر بoston میساچیوسٹس کے اندر جی بڑا پڑھا لکھا۔ آپ کبھی اس وقت کے کسی سے ملے نہیں تو صحیح، آج کل نا وہ میجر سیف کی طرح وہ تو جی بلوچستان چلے گئے، وہ تو جی آزاد کشمیر چلے گئے، یہ جو ہوتے ہیں نا وہ والے جو اس وقت آپ کو بلا کے آپ کی طبیعت صاف کر رہے ہوتے ہیں، جس طرح میجر سیف نے کاف لیگ بنوائی تھی، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد پھر مطلب 10 سال کلپتے رہے کہ آپ نام کیوں لیتے ہیں جی ان کا، آپ نام کیوں لیتے ہیں ان کا، ٹھیک ہے نا، مطلب بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ تو یہ جو ہمیں بلا کے کامران شامران بتایا کرتے تھے کہ جناب وہ بہت بڑے، جناب بڑے عظیم ہیں، ہاں حفیظ شیخ جو کہتے ماں نے جمے ہی کوئی نہیں، دیکھیں نا بیسٹن میساچیوسٹس کے اندر کیسی کیسی لائف سٹائل ہے جی ان کا، اور ایسے تو لائف سٹائل افورڈ نہیں نہ ہوتا۔ پایا نا تمہیں دسیا نہیں کسی نے، وہ انڈین دے پارٹنر ہے جب دبئی دے وچ، ٹھیک ہے، آہو انہوں نے کنسلٹینسیاں بھی فراہم کر دے۔ میں کسی انڈین ٹی وی تے بہ جاواں تو میرا بیڑا گرک ہو جائے گا، میں غدار کا غدار ایجنٹ پا جاؤں گا، وہ تو پارٹنر ہی گا سی یار جنہوں تسی چون کے لیا رہے ہو،
لیکن وہ کیا بات ہوتی ہے, وہ لندن میں ہم فلیٹ لے لیتے ہیں اور خود فلیٹ لے کے دوسروں کے فلیٹ کا رگلا ڈلوا دیتے ہیں. پیسے پڑے نے نا جی ساڑھے کول بجٹ دے وچ. تو خیر زیادہ ہو گیا, چلو تھوڑا جا کاٹ کا لینا. یہ پی ٹی آئی کہندی, میں تو نہیں کہہ رہا جی, پی ٹی آئی کہندی جناب سب سے زیادہ معاملہ جو ہے فنانس کا خراب ہے. اسد عمر آپ نے دیا, اسد عمر فلاپ ہوا, حفیظ شیخ آپ لے کے آئے, حفیظ شیخ فلاپ ہوا, اور اب شوکت ترین بھی آپ نے دیا. فنانس کے معاملے پہ تو ہماری چوائس صرف ہماد اظہر تھی, حالانکہ وہ بھی آپ نے ڈیلیور کیا ہوا ہمیں. لیکن چلیں ہم میکسیمم بیچارے کو کبھی 10 دن کے لیے, کبھی 8 دن کے لیے, کبھی 24 گھنٹے کے لیے فنانس منسٹر لگاتے رہے ہیں, یا اس کو ہم نے بجٹ پڑھنے کے اوپر رکھا ہوا تھا, ٹھیک ہے نا. ویسے بھی پی ٹی آئی کے دن جو ہیں وہ پورے اس لیے بھی ہو گئے کہ 5 بجٹ اس نے پیش کر لیے تھے. یہ کتنا بڑا گناہ ہے کہ ایک حکومت نے 5 بجٹ پیش کر لیے. 3 نے پہلی حکومت جی کار لے سر نا جی, پہلے سال ہی کار لے سر, ٹھیک ہے. چلو اس میں نکالے تو 4 بجٹ تو پورے کر لیے نا. اسحاق ڈار کا یہ گناہ اب تک نہیں مطلب معاف ہو رہا کہ 4 بجٹ ایک بندے نے پیش کر دیے, کھا گیا, ٹھیک ہے. یعنی کھا گیا کا نعرہ وہ لگاتا ہے جو بجٹ کا سب سے زیادہ حصہ ریونیو کا لے کے جاتا ہے, وہ دوسروں پہ کھا گیا اور اپنے دا حساب دین نو تیار نہیں ہے. چھڈو پرے نو. پی ٹی آئی کہندی سر ساڈا کتوں قصور نکلے, ہم تو تھے ہی نہیں فائنینشیل چوائس کے اندر. اچھا جی. دوسرا, آپ نے چائنا کو ناراض کر دیا, سی پیک آپ کچھ نہیں کر سکے, امریکہ نہیں آپ کی بات سنتا. کہ سر فورن پالیسی کے معاملات ہمارے ہاتھ میں تھے ہی کب, ٹھیک ہے نا. ہم نے تو آپ کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے اپنے فورن منسٹر کو کہا کہ سر جدھر کو جا رہے ہوں اس راہ تو نہیں لنگنا. یہ تو غدار تھے نواز شریف, جنہوں نے یہ دیکھنے کے لیے کہ فورن منسٹری جو ہے اپنے پاس رکھی, کہ انہوں نے تو کہیں کھنگنے نہیں دینا فورن منسٹر کو, تو اس کو تو چوتھے کے دن غدار قرار دیا ہونا ہے. تو وہ پھر انہوں نے اپنے آپ کو 3 سال پہلے 4 سال فورن منسٹر رکھا جب تک وہ رہے, تاکہ وہ براہ راست ان کے ساتھ کنفرنٹیشن میں آئے نا کہ اچھا. کیونکہ اب آرمی چیف ایکس افیشو اور سیلف اکلیمڈ فورن منسٹر بھی تو ہوتا ہے نا جی. پاکستان کے اندر کوئی فورن ڈگنیٹری آئے, اس کو وزیر اعظم ملے یا نہ ملے, آرمی چیف کو ضرور ملنا چاہیے, اور اس کی فوٹیج بھی چلنی چاہیے, اور اس کی تصویر بھی فرنٹ پیج کے اوپر ٹاپ پہ رائٹ سائڈ پہ شائع ہونی چاہیے. ہاں ٹھیک ہے. تو لہٰذا سر ہم فورن منسٹر میں کہاں آئے تھے, ہم فورن افیئرز میں کہاں آئے تھے. فورن افیئرز تو سارا آپ کا تھا. اور سی پیک سر ہم نے تو عاصم باجوہ صاحب کو اپوائنٹ کر دیا تھا. آپ کے گھر کے بچے بال کے تھے, باجکو گروپ ہے, سنا ہے باجکو کے اندر اور بھی بڑے سارے کوکو شامل ہیں سر, جیسی کوکو ویسی کوکو کے بچے. تو وہ جو کوکویں شامل ہیں سر, وہ 99 کمپنیاں کلے بندے دا کام تے نہیں نہ ہے گا, یا صرف باجوے خاندان دا کلے باجوے خاندان تے کام نہیں نا, اور بھی بڑے باجوے نے سر. تو وہ سر ہم نے تو کبھی کیا ہی نہیں اس کے اوپر. اچھا آپ نے ٹریڈ ایکسپورٹ نہیں بڑھائی. انہوں نے کہا سر آپ نے ایک اذکار رفتہ جو حضرت نوح کی, نعوذ باللہ من ذالک, حضرت نوح کی جو طوفان تھا اس میں سے بچا ہوا ہے, رزاق داؤد, وہ ہمیں ڈیلیور کیا تھا کہ یہ اکانومی امپروو کرے گا. سر ہم نے تو کچھ نہیں کیا. ہمیں تو حرام ہے اگر ہم نے اکانومی کے فرنٹ پہ کچھ کیا ہو تو, بلکہ آپ نے ہمیں ڈیلیور کیا تھا. اس کا نام ہے عمر ایوب ہے. تو عمر ایوب صاحب کو آپ نے جو اسائنمنٹیں کہتے گئے ہم دیتے گئے. سر اکانومی کے اوپر ہم نے کیا کیا ہے, آپ کی ساری پارٹیاں تھیں. رزاق داؤد جو ہے یہ اس وقت بھی تھے, مشرف صاحب کے پورے دور میں بھی انجوائے کرتے رہے, اور اب بھی وہ آپ نے کہا کہ ان کو فلاں اسائنمنٹ دے دے تو ہم نے دے دی. تو ہم نے ایکسپورٹ کہاں بڑھانی تھی سر, وہ تو رزاق داؤد نے بڑھانی تھی. اب رزاق داؤد ہے پچھلی صدی کا بندہ. نئے ڈائنامکس جو ہیں اکانومی کے وہ بیچارے کو سمجھ نہیں آ رہے, تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے سر. ٹھیک ہے, مطلب پی ٹی آئی جو ہے وہ بھائی اس کے پاس پورا ایک کیس ہے پلیڈ کرنے کے لیے اپنے مالکوں کے سامنے کہ سر جی سانو وہ مطلب کہ وہ ایک تھا نا خواجہ سرا, وہ فوت ہو گیا نا. تو پی ٹی آئی کا جو حال ہے میں اس کا بیان کرنے لگا ہوں. تو خواجہ سرا صاحب فوت ہو گئے, تو وہ جب قبر میں گئے, مذاق ہے تو اس کو مذاق کے طور پہ لیا جائے گا, تو فرشتوں نے کہا کہ دے حساب. تو اس نے کہا میں نے دتا کی سے جا میرا حساب لینے لگے ہو, کہ آپ نے مجھے دیا کیا تھا جو مجھ سے حساب لینے آ گیا. تو میرا مطلب ہے پی ٹی آئی پوچھ رہی ہے کہ حضرت آپ نے ہمیں دیا کیا تھا جو آپ ہمیں ناکامی کا ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں. لیکن وہ جمالی ہو, جنیجو ہو, اور یا عمران خان ہو,
قسمت تینوں کی ایک طرح کی ہوتی ہے. عمران خان کی ذرا عبادت کا معاملہ تھا, عبادت مطلب پوجا کا معاملہ تھا, اس کی پوجا کی جاتی تھی باقاعدہ. عمران خان کا نام سیگا وحد میں لے لیا جائے تو بہت ساری وردیوں کے اندر سے سینے باہر کو نکل آتے تھے, ٹھیک ہے, بلکہ کئیوں کے تو پستول اور بندوقیں بھی نکل آتی تھے, ایسے سامنے رکھ دیتے تھے نکال کے. دھمکی ہوتی ہے نا, آپ گفتگو کے درمیان پستول نکال کے لوڈڈ ایسے سامنے رکھ دیں. تو میرا مطلب ہے کہ وہ تو اگر آپ اس کے لیے سیگا وحد کا لفظ استعمال کر لیتے تھے. لیکن اب جو ہے, اب باہم شکوے شروع ہو گئے. یونیورسٹیوں میں پڑھاتا رہا ہوں جی, کم از کم 18 سال تو پڑھایا ہے. یہ جو لڑکی اور لڑکے کی فرینڈشپ کے بعد بریک اپ ہوتا ہے نا سر, یہ بڑی خوفناک ہوتی ہے. کئی انکوائریوں کو ہیڈ کیا ہے اور ان کے حقائق جو ہیں وہ جاننے کے بعد میرا تو ہاسا ہی نہیں روکتا سی. اللہ دی قسم اے بریک اپ ہویا جی. اور دونوں پاسے نا کان لگا کے سنو نا, ایمان نال ان چگلیوں کا بہت مزہ آئے گا. اس بریک اپ کو اب انجوائے کرنا آپ نے, اور کچھ نہیں کرنا, اور بڑے بڑے اونچی آواز میں کہہ کے لگانے ہیں, کیونکہ دو پارٹیوں کا بریک اپ ہو گیا آپس کے اندر. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.